رات چاند مبارک کی غالباً 6 ہے، 7 جمادی الثانی شریف 1443 ہجری۔ کچھ دنوں کی چھٹیوں کے بعد ہم دوبارہ کلاس میں حاضر ہیں۔ پیچھے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو مختصر سے دہرائیں گے، صرف ایمان کو، ایمانیات کو، اور جو ہم آپ سے، آپ کی چھٹیاں بھی ختم ہو گئیں، سکول کی چھٹیاں ختم ہو گئی نا، تو ہم پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا بدل لیں گے، کیونکہ جو کچھ آپ آگے ہم نے طہارت کے متعلقہ پڑھا ہے، نماز کے متعلقہ یا دیگر چیزیں جتنی بھی ہم نے پڑھی ان کو ہم ایک ایک کر کے دہرائیں گے، اور سبق ہمارا روزانہ کا ایک مسئلہ سمجھنا ہوگا، بس روزانہ کا ایک مسئلہ۔ اور وہ مسائل جو ہم سمجھیں گے، جو بد مذہب فرقے ہیں ان کے عقیدے کیا ہیں، ہمارے عقیدے کیا ہیں، تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو یہ پتہ چلے کہ جو معترض ہمارے عقیدے پہ اعتراض کر رہا ہے یہ خود کیا ہے۔ سمجھ آئی نا بات؟ تو بد مذہبوں کے عقیدوں کو ہم سمجھیں گے اور جو ہمارے عقیدے ہیں ان کو ہم سمجھیں گے۔ دونوں طرح سے جب ہم سمجھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم سنی کتنے سچے اور سچے ہیں، ہمارا عقیدہ کتنا۔ عقیدے اور ایمان کی مثال آپ کو سمجھانے کے لیے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں یا ایمان کسے کہتے ہیں، اس کی مثال اگر دینی ہو تو وہ کیا ہے؟ بیج۔ کیا؟ بیج۔ کوئی بھی فصل ہے یا کوئی بھی چیز اگتی ہے تو اس کی اصل کیا ہوتی ہے؟ بیج ہوتی ہے۔ اب بیج ہے تو آگے فصل کی امید ہے نا، اور اگر بیج ہی نہ ہو تو کوئی چیز آگے بڑھے؟ تو عقیدہ اور ایمان کی مثال اگر آپ سے کوئی پوچھے بھئی اس کی مثال، تو مثال کیا ہے؟ بیج۔ جیسے فصل کے لیے اصل چیز کیا ہے؟ بیج۔ اچھے عمل کے لیے، نجات کے لیے اصل چیز کیا ہے؟ ایمان، عقیدہ۔ ایمان اور عقیدہ اصل چیز کیا ہے؟ کیا یعنی روحانیت میں اصل چیز کیا ہے؟ بیج، عقیدہ، ایمان۔ سمجھ آئے؟ تو اس کو ہم آج سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم تھوڑا سبق دہرائیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ کتنی طرح کا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ 3۔ شاباش۔ کتنی طرح؟ 3۔ کون کون سی کی چیزیں؟ علم المسائل، علم العقائد، معرفت گناہ۔ ہاں شاباش۔ پہلی کیا چیز تھی؟ علم العقائد۔ علم العقائد۔ دوسری؟ علم المسائل۔ علم المسائل۔ تیسری؟ معرفت گناہ، یعنی گناہ کی پہچان۔ شاباش۔ تو اب ہم علم العقائد کے حوالے سے، عقائد کی بھی ہم نے 3 قسمیں بتائی تھی۔ کتنی قسمیں عقائد کی؟ کون سی تھی وہ؟ عقائد دین اسلام، عقائد معمولات اسلام، ہاں، عقائد اسلام، عقائد اہل سنت، معمولات اہل سنت۔ تو عقیدے کتنی طرح کے ہو گئے؟ اب ہمارا ان 3 عقیدوں میں جو بد مذہبوں سے جھگڑا ہے وہ کس میں ہے؟ عقائد اہل سنت میں۔ کس میں جھگڑا ہے؟ بد مذہبوں کے ساتھ ہمارا اصل جھگڑا یا اختلاف کیا ہے؟ عقیدے کا۔ کس کا؟ عقیدے کا۔ جتنے بد مذہب فرقے ہیں ان سے ہمارا اصل اختلاف کیا ہے؟ عقیدے کا۔ ایمان کا، عقیدے کا اصل اختلاف ہے۔ اور جہاں عقیدے کا اختلاف ہو وہاں فروعی مسائل پہ باس مباحثہ کرنا بے وقوفی ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ مثال آپ یوں سمجھے، اب جتنے بد مذہب فرقے ہیں وہ آپ سے باس کیا کریں گے؟ آپ کو کیسے سوال دیں گے جی یہ انگوٹھے چومنا کہاں لکھا ہے، یہ 11ویں کہاں لکھی ہے، یہ 12ویں کہاں لکھی ہے، کل ساتہ کہاں لکھا ہے، جنازے کے بعد دعا کہاں لکھا ہے؟
تو یہ سارے ہم نے پڑھا تھا. یہ تیسری قسم ہے عقائد اہل سنت میں معمولات، تیسری قسم ہے. تو اس پہ ہم کسی بھی بد مذہب سے کبھی کوئی بات یا باس مباحثہ نہیں کریں. کوئی اگر یہ بات آپ کو باور کراتا ہے کہ یہ مسئلہ کہاں لکھا ہے تو آپ اس سے، یعنی آپ سے کوئی پوچھتا ہے انگوٹھی چوم نے کہاں لکھے، باتیں دلیلیں میں نے آپ کو ساری سمجھائی بھی ہیں، لیکن ان چیزوں پہ کسی سے بات نہیں کرنی. کوئی ایسی بات آپ سے کرتا ہے کلاس میں، ٹیچر یا جو بھی سکول و کالج یا جیسے ماحول میں کوئی بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے معمولات سے متعلقہ، تو آپ ان سے پہلی بات یہ پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ کہ اختلاف کتنی قسم کا ہے. تو کیا سوال ہونا چاہیے؟ اختلاف تو کتنی قسم کا اختلاف ہے؟ 3 طرح کا. عقیدے میں، عقیدہ اسلام میں، عقیدہ اہل سنت میں، اور معمولات اہل سنت. اور یہ جو اختلاف ہے تیسری قسم کا ہے معمولات میں، تو یہ اختلاف جائز ہے. جو چیز جائز ہے اس پہ بس کاج کی بھائی. تو یہ وہ چکر دیتے ہیں بد مذہب نوجوانوں کو دین حقیقت سے ہٹانے کے لیے. تو وہ ان چیزوں کو سامنے لا کر، معمولات اہل سنت کو سامنے لا کر یہ بات کریں گے، یعنی ان چکروں میں وہ پھنسائیں گے تاکہ اصل حقیقت چھپ جائے. تو کسی بھی بد مذہب سے یہ 11ویں 12ویں میلاد، فاتحہ یا رفع یدین ہے، اونچی آمین ہے، امام کے پیچھے پڑھنا نہیں پڑھی، جتنے مسائل ہیں یہ سارے اجتہادی مسائل ہیں، اور ان میں کسی سے بھی کوئی بات کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں. آپ کو اگر کوئی آدمی کہتا ہے بھی آپ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی. اب آپ نے اس کو صرف اتنا جواب دینا ہے کہ اختلاف کی قسمیں بتاؤ. اب وہ بدھو کو پتہ ہی نہیں بھئی اختلاف کیا، تو پھر پیار سے اسے سمجھا دینا ہے کہ جہاں عقیدے کا اختلاف ہو وہاں اس اختلاف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ یہاں سے ایک مثال دینے چلتا ہوا، انہیں تو طالبین کے حوالے سے وہ بھی کہیں گے کہ یہ اس میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اور پیر عبد القادر جیلانی، وہ تو ہمارے جو ہم طریقہ نماز کا ہے وہی آپ کا طریقہ تھا، تو آپ غوث پاک کو نہیں مانتے ہو. تو اب اس سے کہو بھئی غوث پاک ہم مانتے ہیں، غوث پاک تم غوث کہتے ہو. اب اس کی ماں مر جائے نہیں کہے گا، وہ کہے گا پیر عبد القادر جیلانی. تو اب یہ بات ہے کہ اسے پوچھو کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ تمہارے نزدیک تو تقلید شرک ہوئی، سمجھ نہیں آئی؟ تو وہ فقہ کا اختلاف جو ہے بار آپ کو سمجھایا. آپ حنبلی مذہب تھا، آپ کا مذہب فقی کون سا مذہب تھا؟ حنبلی. یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے مطابق آپ فتویٰ دیتے تھے. سمجھ آ گئی؟ تو وہ اختلاف اجتہادی ہوا، وہ اختلاف جائز ہے. تو یہ انہوں نے چکر چلایا ہوا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو الزامی طور پہ ان سے یہ کہنا کہ تراویح حضور غوث پاک نے تو 20 رکعت رکھی ہے، آپ 8 کیوں پڑھتے؟ اب یہاں غوث پاک کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ صرف ایک جواب آپ کو دیا. سمجھ آئی بات؟ تو عقائد کی 3 قسمیں ہیں. ہم پہلی قسم کے حوالے سے آج پڑھ رہے ہیں. پہلی چیز آج ہم نئی ایک بات آپ کو بتانے لگے ہیں اور یہ ذہن نشین رکھنی ہے. معاملہ سارا گڑبڑ کیوں ہو گیا پورا ماحول معاشرہ کہ ترتیب الٹی ہے. ترتیب الٹی ہے. دین اسلام میں ترتیب 2 طرح کی ہے. ایک ہے ذوات مقدسہ کی ترتیب، یعنی پاک ذاتوں کی ترتیب، درجہ بندی، اور ایک ہے احکام کی ترتیب. یہ بنیاد ہے ہماری سمجھنے کی. تو ترتیب بدلی ہوئی ہے. اب الٹی ترتیب ہو تو کوئی کام سیدھا ہوگا؟ ترتیب سیدھی ہو تو کام صحیح ہوگا نا. اب مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، یہ جو مشینری ہوتی ہے، یا یہ جیتری رائفل ہے، یا پسٹل ہے، یا یہ موبائل ہے، یا یہ جو بھی مشینری ہے، اس کو کھولنے کا ایک طریقہ ٹیکنیکلی ہوتا ہے. یعنی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جو چیز پہلے سب سے اتارو گے وہ آخر پہ لگے گی. سمجھ آئے؟ یہ ترتیب ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ یہ پیٹر انجن ہوتا ہے. اصولی طور پہ ٹیکنیکل رول میں
اس کا جو طریقہ ہے، سب سے پہلے اس کی کون سی چیز کھولی جاتی ہے؟ ٹینکی کا ڈھکن اوپر سے نٹ، ٹینکی اوپر ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے ٹینکی کا نٹ کھولا جاتا ہے، ٹینکی اتاری جاتی، بعد میں دوسری ترتیب سے کھولا جاتا ہے، اور پھر جب اسے بنا کر فٹ کیا جاتا ہے تو ٹینکی آخر پہ، تو یہ ترتیب، اور ترتیب جہاں الٹ ہو جائے گی وہاں معاملہ بگڑ جائے گا۔ تو دین اسلام کی شخصیات یعنی مقدسات ذوات مقدسہ کی ترتیب بھی الٹ ہو گئی اور احکام کی ترتیب بھی الٹ۔ اب ذوات مقدسہ میں ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، سب سے پہلے اور اعلیٰ ذات کس کی ہے؟ بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کا فضل ہے۔ حقیقت میں وہی ایک ذات ہے جس کو پہچاننے کے لیے، جس ذات کی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے کون ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب آپ نے کہیں دیکھا یہ جتنے جلسے محفلیں ہوتی ہیں کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ان بلہروں نے کیا ہو؟ کہیں نام ذکر آتا؟ ویسے اللہ اللہ سب کر رہے ہیں، سمجھ آ؟ کبھی اس ذات پاک کے نام کی عظمت کے لیے بھی انہوں نے بات کی ہے؟ یہ جتنے ہیں نام لیوا بد مذہب، ہمارے ملک میں جو قانون ہے اس قانون میں اللہ تعالیٰ کی عزت تحفظ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی توہین کے حوالے سے کوئی قانون ملک میں نہیں ہے۔ تو دیکھو ترتیب کیسی بدل گئی۔ جس ذات کو سب سے پہلے ہم نے رکھنا تھا اور ماننا تھا اور ماننا چاہیے، اس کا تصور ہی نہیں رہا۔ اب آپ ہی نام لیتے ہیں، وہ ابلیسی توحید والا نام لیتے ہیں، ان کا کوئی توحید سے تعلق نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے کون سی ہستی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ عقیدہ توحید نظریہ ہے جب مسلمانوں کے دل میں یہ راسخ تھا تو مسلمان پوری دنیا پہ غالب تھے۔ اب جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی بے ادبی ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے اور برا بولا جاتا ہے، لیکن کسی نے کبھی یہ احتجاج کیا؟ کبھی کسی نے احتجاج کیا؟ جلسے یہ دھرنے دیے ہیں کسی نے عظمت نام خدا پہ؟ اب دیکھو وہاں مسجد کا ایک جھگڑا چلا ہوا ہے کراچی میں، اب وہاں کتنے مذہب زور شور ہو رہے ہیں۔ جس ذات پاک کے وجود اور امر سے کائنات کا وجود قائم ہے، اس اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور ہی ہمارے ذہنوں سے نکال دیا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اس کے بعد ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے بعد صحابہ کبار ہیں، اس کے بعد آل بیت اطہار ہیں، اس کے بعد اولیاء کاملین ہیں۔ یہ ذوات کی ترتیب ہے، سمجھ آ گئی؟ تو دو ہی چیزیں جس نے سمجھ لی وہ اپنے ایمان کو محفوظ کر لیتا ہے، ایک ذوات کی ترتیب ہو اور دوسری اسلام کی ترتیب ہو، سمجھ آ گئی؟ تو ذوات کے حوالے سے 5 یعنی یہ ترتیب ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، اس کے بعد قرآن پاک، اس کے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد قرآن پاک۔ یہ ترتیب ذہن میں رکھو۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادب و احترام، تعظیم، اور اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ غیرت رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو کچھ دینا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو منع کرنا۔ تو سب سے پہلے کون سی ہستی ہے؟ اس کے بعد اس ذات پاک کا نازل کیا ہوا کلام پاک، اس کے حقوق ہم نے پڑھے تھے۔ یہ ترتیب ذہن میں رکھو۔ پہلے کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ قرآن پاک، پھر کیا ہے؟ رسول پاک، پھر کیا ہے؟ ازواج رسول، اور 5ویں نمبر پہ اصحاب اور آل، اصحاب و آل، 6 نمبر پہ اولیاء۔ کتنے ہوگی؟ 6۔ یہ درجہ بندی ترتیب ہی ہے۔ اب یہاں دیکھو نا، یہاں معاملہ کیا ہے؟ کوئی یہ کہتا ہے رب جانے تھے حسین، ایسے ہی ہے۔ اب کیسی ترتیب الٹ ہو گئی؟ بیچ میں سے قرآن پاک بھی گیا، نبی بھی ذات کی ذات گئی، اصحاب آل بھی گئے، رب جانے تھے
ہاں یہ کیسی ترتیب چل رہی ہے؟ اچھا اب پھر دیکھو، کسی نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اور بنانا کیا ہے؟ لبیک پاکستان، باقی سب چھوڑ دیا. یہ ترتیبیں انہوں نے بنائی. اب ان کی محفلوں میں صرف یہی وہ نعرہ انہوں نے ریکارڈ کر کے رکھا ہوتا ہے، ساتھ سوچ لگا دیتے ہیں، بس وہ دڑ دڑ ہو رہی ہوتی ہے، لبیک 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 ہو رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کے اشتہار خود لگاتے اور بے ادبی کرتے اور یہ نموز رسالت کا کام کر رہے. تو زوات کے حوالے سے یہ ترتیب 6 چیزیں بتائی میں نے. سب سے کیا ہے؟ اللہ، اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد ازواج رسول، اس کے بعد اصحاب و آل و اصحاب اور اولیاء. آل و اصحاب میں نبی پاک کے گھر والے بھی آ گئے اور صحابہ بھی سب آ گئے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ عقیدے میں بات ہو کہ سب سے پہلے جو کچھ ہے حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کا نازل کیا ہوا قرآن پاک ہے، اور اس کے آخری بھیجے ہوئے رسول پاک ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جو ہے وہ آل و اصحاب ہیں اور اولیاء ہیں. یہ ترتیب سمجھ آ گئی؟ اب کسی سے بھی آپ پوچھ لیں جی یہ ذوات مقدسہ کی ترتیب بولو، اب پتہ ہی نہیں، نعروں پہ شعر ہوں گے. تو یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ آج بنیادی بات ہم پڑھ رہے ہیں. دوسری ترتیب جو ہے وہ احکام کے حوالے سے، اسلام کے احکام کی ترتیب میں سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان. سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان. اس کے بعد فرض، اس کے بعد واجب، اس کے بعد سنت مؤکد، اس کے بعد مستحب. یہ احکام کی ترتیب. اس میں پہلے چیز کیا ہے؟ ایمان. اب ایمان کی دعوت ہی نہیں ہے اور ایمان کا پتہ ہی نہیں ہے، بقیہ سب عمل سب کر رہے ہیں. بیٹے تو توجہ کر، سمجھ آ گئی بات؟ آج کا یہ سبق اتنا کافی ہے. یہ بنیاد ہماری ہوگی آج، یعنی یہ پہلا درس اس حوالے سے سمجھ لیں. اسی ترتیب کے مطابق ہم نے آگے چلنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ بد مذہب جو ہیں وہ ان کے عقیدے کیا ہیں. ویسے تو آج سب سنی بنے ہوئے ہیں نا، نام کے سب سنی ہیں اور کام کے ٹنی ہیں. نام کے سنی ہیں، نام کے سنی ہے، بولی غیروں کی بولتے ہیں. نام کے سنی ہے، بولی یہود و نصارہ کی بولتے ہیں. تو سنی وہی ہے جو اس ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتا ہے، مانتا ہے اور سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو ترتیب کے حوالے سے 2 باتیں آج ہم نے پڑھی ہیں.